رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زد فزد آمين ثم آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وعلى آله وأزواجه وآبائه وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ضیاء النبی شریف کا جو سبق پڑھیں گے وہ ہے تجارتی منڈیوں میں فرائض نبوت کی ادائیگی. یعنی آپ نے تجارتی منڈیوں میں کس طرح اپنے نبوت کے فرائض کو انجام دیا. آج ہم ان کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی پاک کی قدر و منزلت، نبی پاک کا مقام، نبی پاک کا رتبہ، اس کے باوجود آپ نے اس رتبے کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی آپ نے بازاروں میں، گلی کوچوں میں فردن ایک ایک کو پکڑ کے کم ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، سب کو جو ہے وہ اسلام کی اور توحید کی دعوت دی اور دنیا کو ایک طریقہ بتا دیا کہ تمہاری اگر عزت اور وقار باقی ہے تو وہ اسلام سے باقی ہے اور اسلام ہی تمہارے لیے عزت و وقار کا مزید باعث بنے گا. تو آپ نے دعوت دی، ہم اس طریقہ کو، اس اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سارے جزیرہ عرب میں گنتی کے چند شہر تھے جن میں مکہ اور طائف بہت مشہور تھے. عرب کے شہروں میں یہ دو مشہور نام آتے ہیں، مکہ اور طائف. ان کے علاوہ ساری آبادی وسیع و عریض صحراؤں میں بکھری ہوئی تھی. کہیں کہیں کوئی قصبہ، کوئی گاؤں دکھائی دیتا تھا. نیز قبائلی عصبیتوں کے باعث راستے پرامن نہ تھے، کیونکہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی جھگڑا تھا. جو راستے تھے وہ پرامن نہیں تھے، سیف نہیں تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا تھا. قبائل کے سرداروں نے باہمی مشاورت سے تجارتی منڈیوں، اگلے پیج پہ جائیں، جتنے بھی قبائلی سردار تھے وہ آپس میں مل بیٹھے. انہوں نے جتنی بھی تجارتی منڈیوں کے جگہ جگہ انعقاد کا اہتمام کیا تاکہ تجار اور صنعتکار اپنی اپنی درآمدات اور مصنوعات کو لے کر وہاں پہنچ جائیں اور اس علاقہ کے گرد و نواح میں آباد لوگ اپنی بھی ضروریات کی چیزیں وہاں سے آ کر خرید لیں. ان طے شدہ مقامات پر جتنے روز منڈیوں کے انعقاد کا فیصلہ کیا، اتنے سے تک لوگوں کو جان مال کی حفاظت کی ضمانت دے دی جاتی تھی اور راستے پرامن ہوتے تھے. کوئی شخص کسی کے ساتھ تعرض نہیں کرتا تھا، کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے نہیں آتا تھا، جھگڑا نہیں ہوتا تھا. بیٹے یا باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا. صحراؤں میں آباد قبائل کے یہ مسلمہ قواعد اور ضوابط تھے. ہر قیمت پر جن کی پابندی کی جاتی تھی. ان ایام میں لوگ دور دراز سے خرید و فروخت اور دیگر مقاصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے تھے. اس اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شعراء اپنے قصائد سے، خطباء اپنے فصیح و بلیغ خطبات سے لوگوں کو محظوظ کرتے تھے. یعنی ایک میلے کا سما رہتا تھا. اس سے عوام کے ادبی ذوق کی آبیاری کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے وطن کے شعراء خطباء سے متعارف ہوتے کہ یہ فلاں شاعر ہے، یہ فلاں خطیب ہے. ان کی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت پر ان کی تحسین کی جاتی. علاقائی سطح پر وہ اہل فن مشہور ہو جاتے، پورے علاقے میں مشہور ہو جاتا کہ فلاں جو ہے وہ بہت اچھا شاعر ہے، فلاں جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ فصیح و بلیغ انسان ہے. ویسے تو عرب کے متعدد مقامات پر یہ میلے منعقد ہوتے، لیکن عکاظ کا، ذوالمجاز کا اور جو ہے وہ یہ حجنا ہونا چاہیے، یہ اس کا جو میلہ تھا، اب یہ لفظ دیکھنا پڑے گا مجھے، یہاں سے کلیئر نظر نہیں آ رہا. بار کیف، عکاظ، ذوالمجاز اور یہ جو ہے وہ مجنا کی ان تین تجارتی منڈیوں کو مرکزی اہمیت حاصل تھی. اس کی ایک وجہ تو ان کا محل وقوع تھا. یہ تینوں مقامات مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں تھے، قریب تھے. نیز ان کی تاریخیں بھی ایسی تھیں جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والے تمام زائرین کے واسطے بڑی آرام دہ تھی. فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تو انہیں مکہ آنا ہی پڑتا تھا. اسی ایک سفر میں وہ ان منڈیوں میں بآسانی شرکت کر سکتے تھے. بیچنے والا اپنا سامان بیچا کرتا، ضرورت مند اپنی ضروریات کی اشیاء خریدا کرتے. ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادبی اور ثقافتی محفلیں بھی منعقد کی جاتی ہیں، جن میں شعراء اپنا کلام سناتے، خطباء اپنی فصاحت و بلاغت کے جوڑ دکھا کر سامعین سے داد و تحسین وصول کرتے. یاقوت حموی اپنی کتاب معجم البلدان میں ان تینوں تجارتی منڈیوں کے بارے میں لفظ عکاظ کے عنوان کے نیچے رقم تراز ہیں. اگلی جگہ جائیں.
پوری عبارت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ عرب جب عکاظ کی منڈی میں جو ہے وہ جمع ہوتے تو وہاں ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے. اس لیے جب کوئی شخص کسی کے ساتھ بڑائی کا مظاہرہ کرے تو اس بڑائی کا مظاہرہ کرے تو اس سے اس کو مغلوب کر دے. تو عرب کہتے تھے آقا ذر رجل صاحبہ، یعنی ایک آدمی نے دوسرے صاحب پر غلبہ پا لیا. اسی مناسبت سے اس کا نام عکاظ جو ہے وہ عکاظ رکھا گیا. عکاظ زمانے جاہلیت میں عربوں کی تجارتی منڈیوں میں سے ایک منڈی کا نام تھا. عرب کے قبیلے ہر سال عکاظ میں جمع ہوتے اور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی کا جو ہے وہ اظہار کرتے. ان اجتماعات میں ان کے شعراء بھی شرکت کرتے اور لوگوں کو اپنا تازہ کلام سناتے، پھر منتشر ہو جاتے. یعنی عکاظ کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے محل وقوع کے اگر بارے میں گفتگو کریں تو تب ہمیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی. عکاظ نخلا اور طائف کے درمیان واقع ہے. جو عکاظ جگہ ہے یہ نخلا اور طائف کے درمیانی جگہ پر واقع ہے. ذوالمجاز جو ہے وہ عرفہ کے پیچھے، اور جو مجنہ ہے یہ مر الزہران میں جو ہے وہ واقع ہے. یہ پیچھے جو ورڈ ہم نے پڑھا تھا یہ مجنہ ورڈ تھا، ٹھیک ہے، جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا بتاتا ہوں. یہ مجنہ ورڈ ہے. مجنہ ایک ہے آپ کا عکاظ، ایک ہے ذوالمجاز اور ایک ہے مجنہ. عکاظ یہ نخلا اور طائف کے درمیان ہے، ذوالمجاز عرفہ کے پیچھے ہے، اور مجنہ مر الزہران جو ہے وہ مر الزہران کے اندر جو ہے وہ یہ موجود ہے. ان منڈیوں پر کے انعقاد پذیر ہونے کی تاریخوں کے بارے میں جی مختلف جو ہے وہ اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے جی ذوالحج کی 20 کو ہوتا تھا، کوئی کہتا ہے شوال کو ہوتا تھا. مختلف اس کے حوالے سے روایات موجود ہیں. کوئی کہتا ہے ایام حج کے اندر جو ہے وہ ان کا قیام ہوتا تھا. تو یہ 3 طرح کی مختلف روایات اس ضمن میں ہمیں ملتی ہیں. آگے بڑھیں جی، اگلے پیج پہ جائیں تاکہ ہم اس بات کو مکمل کر سکیں کہ یہ مشترکہ منڈیاں ہوتی تھیں، اور سب سے بڑی منڈی تھی عکاظ، اور عکاظ کی منڈی شوال کے پورے مہینہ میں لگتی. پھر وہاں سے مجنہ آ جاتے اور وہاں ذوالقعدہ کے پہلے 20 دن خرید و فروخت کی گرم بازاری ہوتی. وہاں سے چل کر ذوالمجاز میں آ جاتے. یہ منڈی حج کے ایام میں لگتی تھی. انہوں نے ایک ترتیب بتا دی، ایک انہوں نے ترتیب کی توثیق کر دی تاکہ پتہ چل جائے. اس کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے. زمانے جاہلیت کی رسم و رواج کے مطابق حج کرتے اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے. یعنی اس وقت حج پر تو ہوا نہیں تھا کہ اپنے زمانے جاہلیت کے طریقہ کار تھے ان کے مطابق حج کرتے. آپ ابھی جو پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ ایام حج میں جب جزیرہ عرب کے اطراف و کناف سے آنے والے قبائل مکہ، مینا اور عرفات میں اقامت پذیر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلہ کی فرود گاہ پر تشریف لے جاتے، ان اسلام کی دعوت دی. ہر ایک کے خیمے کی طرف جاتے، جہاں پہ وہ بندہ موجود ہوتا وہاں پہ جا کے آپ اسلام کی دعوت دیتے. اب آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرائض نبوت کی ادائیگی کا احساس ہر وقت بے چین رکھتا. دور اور نزدیک جہاں کہیں بھی اہل عرب کے اجتماع کی حضور کو اطلاع ملتی وہاں حضور تشریف فرما ہوتے اور گم کردہ راہ انسانیت کو راہ راست پر گامزن کرنے کے شوق میں اپنی مساعی اور کوششوں کا انتہا فرما دیتے. اب یہاں پر تھوڑی سی آپ کے لیے اصلاح کی بات ہے. مثلاً اب یہ ماحول بنا ہوا تھا ان منڈیوں کا، وہ ماحول بنا ہوا تھا ان دنوں کا کہ اس وقت شعراء اپنا کلام پیش کرتے، خطیب جتنے بھی وہاں پہ خطباء تھے وہ اپنے اپنے کلام کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ لوگوں کو محظوظ کرتے، لوگوں کو نئی سے نئی چیز بتاتے. کوئی کہانی کے روپ میں جو ہے وہ کہانی سناتا، یعنی جو خطیبانہ رنگ ہوتا ہے اس میں کوئی کہانی سنا دیتا، کوئی قصہ سنا دیتا. قصہ گوئی مشہور تھی وہاں پہ. تو یہ ایک ماحول بنا ہوا تھا. یہاں پر ہر بندہ اپنا اپنا موقف، اپنا اپنا طریقہ، اپنی اپنی پسند کی چیز پیش کرتا تھا. لوگ جو ہے وہ اس کو سنتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا معافی ضمیر، اپنا مدعا لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ماحول بن چکا تھا. تو اس ماحول کے مطابق آپ نے جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا، موقع دیکھ کر آپ نے بات کی. یہ نہیں کہ مثلا آپ کرکٹ کی بات ہو رہی ہو اور انسان جو ہے وہ کرکٹ کے گراؤنڈ میں موجود اور وہاں بندہ جو ہے وہ کھڑے کھڑے جو ہے وہ تبلیغ شروع کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک تبلیغ کا غیر مناسب طریقہ ہے. جس طرح یہ تبلیغی جماعت کے لوگ بسترے اٹھا کے مسجدوں اور گھروں میں پھرتے ہیں، عصر کے بعد یہ باقاعدہ گشت کرتے ہیں. بندہ اپنے کاموں میں مصروف، جب لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں یا فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، ہاکی کھیل، ان کے پاس چلے جانا،
وقت ضائع نہ کرو جی، نماز پڑھو جی، ٹھیک ہے، یہ درست بات ہے، اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن وہ وقت مناسب نہیں ہے، وہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں کہ اب وہ جس کھیل میں مصروف ہیں اور جس عمل کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، اس وقت ان پر کسی قسم کی تبلیغ کا اثر نہیں ہوگا، الٹا بلکہ الٹا وہ جو ہے وہ بعد میں گالیاں دیتے ہیں، تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑے طریقے کے ساتھ لوہا گرم ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بار کرنا چاہیے، یہی طریقہ کار ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ مثلا میں ایک مثال لیتا ہوں، جس طرح آج ہمارے اسٹاف کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، میں اپنی بھی آپ کی بتاتا ہوں۔ آج کل کیونکہ ویسے بھی بڑی وہ لانگ مارچ کی گرمی چل رہی ہے، تو ظاہری بات ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے، اپنی پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اپنی پسند جب وہ کھلے عام اظہار کرتا ہے اور باقیوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے تو پھر اس وقت بولنا پڑتا ہے اور اس وقت پھر لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ لیکن ایک طریقہ کار جو میں نے اختیار کیا، میرے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک جارحانہ ہوتا ہے اور ایک اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں سانپ بھی مار دیتا ہوں، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ تو بعض اوقات جارحانہ انداز سے میں کھیلتا ہوں اور بعض اوقات بالکل جو ہے وہ نرم انداز سے کھیلتا ہوں۔ وہ جیلم کی ایک تصویر وائرل کی کہ آج کل یہ لانگ مارچ جیلم میں براجمان ہے، تو تصویر باقاعدہ شیئر کر کے نیچے کسی نے نا جالے چاہنے والے نے، اسٹاف کا ایک ممبر ہی تھا، انہوں نے لکھ دیا کہ یہ سائلنٹ میسج فار، انہوں نے چند لوگوں کو ٹیگ کر دیا سائلنٹ میسج فار، یہ کر کے تو ٹیگ کیا۔ اب اس کا جواب یہ تھا کہ گروپ میں بحث چھڑ جانی تھی، جھگڑا شروع ہو جانا تھا، ظاہری بات ہے ہر ایک اپنا اپنا موقف ہے، اپنا اپنا ایک لیڈر ان سب نے مانا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب اس بات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو مجھے لگا وہ یہی تھی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں نے اٹھائی اور میں نے اوپر یہ ہیڈنگ دی کہ آج سے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر گروپ میں ایک آیت شیئر کی جائے گی، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کی جائے گی۔ تو یہ آج کا پہلا جو ہے وہ درس قرآن ہے۔ وہ میں نے آیت لکھی ہوئی ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اے محبوب اگرچہ آپ کو خبیثوں کی کثرت جو ہے وہ حیران ہی کر دے۔ تو یہ آیت میں نے لکھی جس پہ فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، اور یعنی عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جو ہے وہ چیز میں نے اس طرح گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر دی۔ اب جب وہ چیز شیئر ہو چکی، ہو سکتا ہے بعض بچوں نے میرے اسٹیٹس پہ بھی دیکھا ہو، یہ اسٹوب وہی آئے، وہی اسٹیٹس میں نے اٹھا کے وہی چیز اٹھا کے میں نے پیسٹ کی۔ اب اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے وہ میسج تو ڈیلیٹ کر دیا جس پہ انہوں نے ٹیگ کیا ہوا تھا۔ اب میں نے اپنا معافی ضمیر بھی پہنچا دیا، میں نے معاملات کو کنٹرول بھی کر لیا، جو جھگڑا ہونا تھا اس جھگڑے سے بھی بچا لیا، لیکن دیکھا جائے دوسرے الفاظ میں ان کا جو سانپ میں نے مارا ہے نا، تو نہ میں نے لاٹھی توڑی ہے اور نہ میں نے سانپ کو چھوڑا ہے۔ تو یہ بعض کا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک ماحول کے مطابق گفتگو کرنا، ماحول کے مطابق جو ہے اس چیز کو ڈال کے گفتگو شروع کر دینا، یعنی بے جا باس نہ کرنا۔ تو میں ہر جگہ پہ مثلا میرا جو اپنا معمول ہے، ذرا کلاس میں پڑھا رہے ہیں، کلاس پڑھانے کے دوران نہ میں کبھی سیاسی گفتگو کرتا ہوں، نہ میں کبھی مذہبی گفتگو کرتا ہوں، نہ میں کبھی مسلکی گفتگو کرتا ہوں۔ کوئی چھیڑتا بھی ہے تو اس کے باوجود میں کوئی جواب نہیں دیتا، کیوں کہ وہ ماحول نہیں ہے، وہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ منصب نہیں ہے۔ اور جب بات میدان کی ہوتی ہے پھر ہم جو ہے وہ ڈٹ کے بات کرتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں پیچھے۔ اس طرح کا معاملہ اگر آپ اختیار کریں گے، اس بات میں اثر بھی ہوتا ہے، اس بات میں تاثیر بھی ہوتی ہے۔ مثلا میں روزانہ بات شروع کر دوں، بچے کہیں گے یہ پاگل ہے، روزانہ بات کرتا ہے، سننا کس نے؟ لیکن میرا طریقہ کار یہ کہ جب میں اپنے موضوع سے ہٹ کے جب کبھی بھی بات کروں، اپنے ٹاپک سے ہٹ کے جب بھی کبھی بات کروں، اسلام کی کروں یا کسی اور چیز کی کروں، تو اس کا جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے کلاس پہ۔ تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا جب سب جگہ جگہ جا کر، یعنی شعراء اپنا کلام پیش کر رہے تھے، خطباء اپنے جو ہے وہ خطیبانہ رنگ کو پیش کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معافی ضمیر بھی لوگوں کے سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے کسی کا دل نرم ہو جائے اور وہ بھی اسلام قبول کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی حکمت بھی یہی ہے کہ جا بجا ہر جگہ باس نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح ہمارا معمول کیا ہے، ختموں پر باس ہوتی ہے، یا جب چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ولیمے ہوں یا دعوتیں ہوں یا کہیں بھی شادی کے فنکشن ہے، خوشی غمی کی گیدرنگ ہے، تو وہاں ہر وقت کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی عنوان پہ بحث چھڑتی ہے، کبھی سیاسی، کبھی کسی جو ہے وہ سیاسی آدمی پر، کبھی مذہبی، کبھی کسی طرح۔
اس طرح بحث چھیڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام انسان کو کرنا چاہیے، اس پر فضول بات جو ہے وہ نہیں شروع کرنی چاہیے. یہی ہمارا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ سنت طریقہ آپ نے سیکھا ہے. جس طرح کلاس میں ٹیچر بعض اوقات آ جاتے ہیں، ایک فلو چل رہا ہے، اس فلو کے مطابق گفتگو کرنا ایک الگ بات ہے. فلو ہی نہیں ہے تو اس فلو سے ہٹ کے اپنا بیچ میں راگ الاپ دینا یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے. اس سے جو ہے وہ آپ کی ایک حرکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اسلام کی کسی اصول پر، کسی شعار پر جو ہے وہ رفع آ جائے. تو یہ طریقہ آپ نے سیکھا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا تبلیغ فرمائی ہے، شعراء جب کلام پیش کر رہے تھے کسی کو اعتراض نہیں تھا، خطباء جب اپنی فصاحت و بلاغت پیش کر رہے تھے تب کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ان کو اعتراض نہیں تھا. تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اترا ہوا قرآن پیش کر رہے تھے، فصیح و بلیغ زبان میں اتری ہوئی وہ کتاب پیش کر رہے تھے. تو لوگ جب اس چیز کو سنتے تھے تو بعض کے دل جو ہے وہ موم ہوتے بھی تھے اور کافی لوگوں نے اسلام قبول بھی کی ہے. تو ابو طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذی المجاز کی منڈی میں دیکھا کہ قبائل کے سامنے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے اور فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. یعنی یہ بھی ایک جو ہے وہ طریقہ کار تھا. آپ نے تبلیغ بھی کی اور اس کا اجر بھی آپ نے بتا دی. یعنی جب کسی کو تبلیغ کرو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ اس چیز کی اچھائی کے بارے میں بتاؤ، اس میں یہ اچھائی ہے. یعنی کہ پہلے ڈرانا شروع کر دو، نہیں ڈراؤ نہ. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس چیز کی اچھائی کے بارے میں بتاؤ، اس کے فوائد کے بارے میں بتاؤ. لیکن ہماری جو بڑی معذرت کے ساتھ جو تبلیغ کے طریقہ کار ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ چیز بیان کرتے ہیں، پہلے ڈراتے ہیں، ڈرانے کے بعد پھر اگلے معاملات کرتے ہیں. نہیں، سب سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت اجاگر کرو، اہمیت اجاگر کرنے کے بعد اس کے فوائد ذکر کرو، اور جب اس کی ساری کے ذکر اس کے پھر نہ کرنے کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کرو. قرآن کا یہی اسلوب ہے، قرآن کا یہی طریقہ کار ہے. جس طرح قرآن بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن کہیں قرآن میں آگے جا کے ذکر آتا ہے کہ ما سلککم من سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈال دیا؟ تو وہ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو پھر آگے جا کے کہیں ایک اور ذکر کیا ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ قرآن کا بھی طریقہ کار ہے کہ پہلے نماز کی اہمیت اجاگر کی، نماز کے فوائد ذکر کیے، پھر آہستہ آہستہ نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں ان کو بیان کیا، اور یہاں تک کہ نماز میں سستی کرنے والوں کا بھی ذکر کر دیا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں. جو نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا انجام ہوگا. تو یہ طریقہ کار ہے قرآن سے، ہمیں یہی طریقہ کار، یہی اسلوب جو ہے وہ تبلیغ کا سمجھ آتا ہے. اس طریقہ کار کو اختیار کریں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ کے لیے نجات ہے. اس کے بعد وَخَلَفَهُ رَجُلٌ لَهُ غَدِيرَتَانِ يَرْجِمُهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى أَدْمَ الْكَعْبَةَ. ابن طارق کہتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال دونوں طرف سے اس کے سینے پر لٹکے رہتے تھے. وہ حضور کے قدموں پر پتھر بھی مار رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا لوگوں اس کی بات ہرگز نہ ماننا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ جو ہے وہ خلاف حق بات کہہ رہا ہے. کہ کہیں نہیں وہ شیطان تھا جو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح آتا، تو وہ جو ہے وہ اپنے بال سینے پہ لٹکا کے جو ہے وہ آتا تھا اور آپ کی ایڑیوں پہ پتھر بظاہر جو ہے وہ مارتا ہوا نظر، حالانکہ لگتا کوئی نہیں تھا، وہ پتھر مارتا تھا اور وہ کہتا تھا نہ کہ نعوذ باللہ ان کی بات نہ ماننا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون تھا، انہوں نے بتایا یہ شخص جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق شیطان ہے. اور یہاں پر جو روایت موجود ہے سیرت علویہ کی امام ابو زہرہ کو، اس روایت کے مطابق یہ آپ کا چچا جو ہے وہ ابو لہب تھا، عبد العزیٰ جس کا نام ہے، کنیت ابو لہب ہے. تو یہ جو ہے وہ مارتا تھا، کنکریاں مارتا تھا، پتھر مارتا تھا. یہ دو روایات ہیں، ایک شیطان کے بارے میں اور دوسری ابو لہب کے بارے میں. تو دونوں روایات جس طرح کی بھی ہوں، اگر شیطان مراد ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسانی شکل میں سامنے آتا تھا اور لوگوں کو ورگلاتا تھا بات نہ ماننا۔ اور اگر اس روایت کی تصدیق کی جائے کہ یہ روایت ہے ابو لہب والی، تو مطلب ابو لہب بنفس نفیس خود جاتا حضور کے پیچھے پیچھے پھرتا اور پتھر مارتا، آپ کو اذیت دیتا، تکلیف دیتا۔ تکلیف دینے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس تکلیف کو محسوس کر بھی رہے تھے، تب بھی آپ نے جو ہے وہ حق بات نہیں چھوڑی، آپ حق بات کہتے رہے۔ امام بہقی نے کنانا کے شخص سے جو ہے وہ روایت کیا کہ اس نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز وهو یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا واذا رجل خلفه یصفی علیہ التراب فاذا هو ابو جہل وهو یقول یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَن تَتْرَكُوا عِبَادَةَ اللَّاتِ وَالْعُزَّى، یعنی جو کہنے والا حضور کہتے ہیں، ارشاد فرماتے کہ کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو ایک آدمی تھا جو ہے وہ حضور پر مٹی پھینک رہا ہوتا تھا، اور وہ ابو جہل تھا۔ یہ تیسری روایت ہے جو ابو جہل کے بارے میں، ابو جہل تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، یہ شخص تمہیں اپنے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں لات عزا کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ تو یہاں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلی روایت میں ابو لہب کا ذکر ہے اور اس میں ابو جہل کا ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ان دونوں بدبختوں کا یہی شغل تھا، وہ ہر وقت حضور کے تعاقب میں رہتے، جہاں موقع ملتا حضور کی تکذیب کرتے، حضور کو اذیت پہنچاتے۔ اور سوکے اوکاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے بارے میں عبد الرحمن العامری کی روایت آپ پڑھ آئے ہیں کہ آپ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی جو ہے وہ روایت جو تبلیغی سرگرمیاں تھیں آپ کی، کہ آپ ہر ایک کے جو ہے وہ خیمے میں جاتے، وہاں جا کر آپ جو ہے وہ تبلیغ کرتے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے اپنی کبیر میں اور مدرک بن منیب عامری سے اپنے باپ اور دادا کے واسطے روایت کیا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجاہلیت وہو یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، زمانے جاہلیت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، زمانے جاہلیت میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحو، تم نجات پا جاؤ گے۔ ومنہم، آگے بڑھیں جی، ومنہم من تفعل فی وجہہ ومنہم من حصا علیہ التراب، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو یہ سن کر کسی نے حضور کے جو ہے وہ، اب یہ روایت یہاں پہ پڑھنے والی نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کس طرح اس روایت کو لکھ دیا ہے۔ بہرکیف چلے، میرا تو دل نہیں مانتا اس روایت پہ، بہرکیف اس کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا دل اس پہ بالکل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس طرح ہوا ہوگا یا اس طرح کوئی جرت کر سکتا ہوگا، تو اس طرح ہرگز جو ہے وہ میں نہیں مانتا۔ اگر ابو لہب صرف انگلی کا یوں اشارہ کرے تو قرآن کی آیت اتر آتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تو ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو یہ قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس طرح ہوئے ہوں گے۔ بہرکیف اس روایت کو میں چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو صرف اگلی روایت میں پڑھ دیتا ہوں، اسی کے ساتھ ہے کہ ایک بچی پانی کا پیالہ لے آئی، حضور نے اپنے رخ انور کو اور اپنے دونوں مبارک کو دویار فرمایا، میری بیٹی اپنے باپ کے بارے میں یہ اندیشہ مت کرو کہ اس کا کوئی مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کرے گا۔ میں نے پوچھا یہ بچی کون؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے جن کا نام زینب ہے، یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ کی جو بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیے وہ کیا ہے؟ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا بنیاتوں کے لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، میری بیٹی، مطلب یہ نبی پاک ہی کی حقیقی بیٹی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ پتا چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی آپ کی جو ہے وہ بیٹیاں تھیں، یعنی 4 بیٹیاں ہیں کل آپ کی، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اس روایت پہ بیٹے آپ نے بالکل بحث نہیں کرنی، اور نہ ہی اس روایت کے بارے میں کوئی آپ نے کمنٹ کرنا ہے، نہ اس روایت کے بارے میں۔ اور سبل الہدیٰ والرشاد یہ جو کتاب ہے
یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، لکھنے والے جو ہے وہ حضرت امام ابو یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور یہ بھی کوئی عام چھوٹا بندہ نہیں ہے، بڑا بندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کتاب میں بعد میں کسی نے کوئی چیز ایڈ کر دی ہو یا شامل کر دی ہو، تو اچھا گمان رکھنا ہے آپ نے ان کے بارے میں بھی، کتاب کے بارے میں بھی، اور صرف یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس روایت کو یا ان الفاظ کو میرا کم از کم دل نہیں مانتا۔ کوئی مانتا ہے، دلیل کے ساتھ مانتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم اس حوالے سے کوئی دلیل بھی نہیں سننا چاہتا۔ میرا دل یہ نہیں مانتا کہ میں جو ہے وہ یہ الفاظ دہراؤں جو لکھے ہوئے ہیں، بار کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں تو یہ مرضی ہے جی ان کی، تو ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے، وہ بڑے لوگ تھے، وہ لکھ سکتے ہیں، کر گئے، یا ان کا جو بھی ان کا معافی ضمیر تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ جیسا بندہ یہ الفاظ جو ہے وہ نہیں دہرا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کے الفاظ ہیں، یہ آج کا آپ کا جو ہے وہ سبق تھا، تو آپ نے اسی پر جو ہے وہ اتفاق کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلے لیکچر میں جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔